قمر التم إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار يا قمر التم إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار يا قمر التم إلى ما سرار ذاب محبوك من الانتظار لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب. عليه بفرمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک ہمارے پاس اسراف ہے لفظ اور ایک تبریز، اور قرآن میں ان دونوں لفظ استعمال ہوا۔ تبریر یعنی کہ نعمت کو اس کے غیر جگہ پر استعمال کرنا، مثلا کھانا پکائے اچھا سا مر پکائے اور اس کو جانوروں کو حیوانوں کو کھلا دے۔ اسراف کا مطلب ہے کہ اس کا جو مثلا اس چیز کو، اس نعمت کو ضرورت سے زیادہ استعمال کر، وضو کرتا ہے زیادہ پانی استعمال کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے زیادہ کھاتا ہے، یہ اسراف۔ اور مشہور فقہا کے درمیان دونوں کام غلط ہیں اور حرام ہیں۔ اسراف پہ البتہ قول خلاف بھی ہے کہ اجماع نہیں ہے۔ تبذیر کا مطلب غیر مورد میں استعمال کرنا چاہیے، اور یہ روایت، یہ تعویلات اور سینکڑوں روایات اس طرح کی ہیں جو تعویلات قرآن کے سلسلے میں ہیں۔ میں نے عرض کیا ایک خود قرآن ہے جو نص قرآن ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے، اس میں ایک حرف کم یا زیادہ نہیں ہوا ہے، اس میں ایک نقطہ بھی کم اور زیادہ نہیں ہوا ہے۔ منقول ہے کہ قرآن نے ابو جو لفظ کہا ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے، اس لوگوں کے لیے جس علاقے کی بات ہوئی ہے وہاں کے لیے کوئی افتخار کی بات نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ اس لوگوں کے پاس آئے کہ پیغمبر سے کہا کہ ہم کیا دے دیں، آپ اس کو میں ایک نقطہ بڑھا دیجئے، یہ ابو جو ہے ایو انو ہو جائے، اتو ہو جائے۔ پیغمبر نے قبول نہیں کیا، روایت ہے تفصیل۔ ایک نقطہ بھی قرآن میں کم اور زیادہ نہیں، یہ قرآن ہے، روایت میں ہے۔ اور کچھ چیزیں تفسیر قرآن ہے جو شان نزول قرآن ہے، اور کچھ چیزیں تعویل ہیں قرآن کی، تو قرآن نے جسی طرح تو تعبیرات راسخون فی العلم، یہ تعویل ہے، کون ہے یہ بیان کیا جائے گا، یہ تعویلات میں سے ہے۔ تفسیر ولایت امیر المومنین کے ولایت تفسیر کا مطلب کیا کہ دوسری جگہ تفسیر کیا ہے، ولایت پہ تفسیر کیا ہے کہ ولایت امیر المومنین کو دوسری جگہ پہ صرف کرنا۔ اب اس کی تفسیرات، اس کی تعبیرات ہیں۔ میں نے عرض کیا مصادیق اس کے مختلف ہے، کسی نے کسی طرح، کسی نے کس طرح۔
مثلا تقیہ کو کسی اور جگہ استعمال کرے، جہاں تقیہ نہیں ہے وہاں تقیہ کرے، تو یہ موارد ہیں اس کے. کوئی وجہ نہیں ہے. البتہ اختلاف ہے علماء کا. صاحب عروہ اور حضرت محمد کاظم یزدی اختلاف قرآت کو قبول کرتے، پھر ان کے بعد جو دلیل ہے وہ دلیل یقیناً درست نہیں ہے، صحیح نہیں، اور غالباً فقہاء نے دلیل کو قبول نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے دلیل میں کہا ہے کہ تواتر سے مختلف قراتیں پیغمبر سے ہم تک پہنچی ہیں، جو یقیناً غلط ہے، کیونکہ پیغمبر نے ایک طرح سے قرآن پڑھی ہوگی. کیونکہ ہر عصر میں 10 آدمی 20 آدمیوں نے پیغمبر سے اس طرح سے نقل کیا ہے، تو ہر دور میں تو یہ امکان میں نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ یا كُفُوًا أَحَدٌ 4 طرح سے پڑھا گیا ہے. تو صاحب عروہ نے کہ صاحب عروہ میں کہتے ہیں چاروں نماز میں پڑھا سکتے ہیں. تو اس پہ آپ دیکھیں جا کر کہ علماء نے حاشیہ لگایا صاحب عروہ کے نظریے کے خلاف، کہ میرا نظریہ بھی ہے کہ 4 طرح سے آدمی. میں نے انہی علماء کی پیروی کرتے ہوا میں نے صاحب عروہ کے اوپر اشکال کیا ہے. کوفوون قاف اور واو دونوں پہ پیش ہے، ضمہ ہے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح پڑھنا چاہیے. لوگوں نے حاشیہ بھی لگایا. کوفوان 3 طرح سے اور بھی ہیں. کوفوان مثلا جس میں فا اور واو دونوں ساکن ہیں. ایک اور ہوا ہے کوفوان، ایک میں ہے کوفان، اور لیکن یہ قرآت پیغمبر تک سب نے صحیح تواتر سے نقل ہوئے، یہ صحیح نہیں. یعنی ہر خبر سرقے سے نقل ہوئی اور سب نے پیغمبر سے نقل کیا ہے، تو یہ قبول نہیں ہے. یعنی ہر طبقے نے تواتر سے نقل کیا پیغمبر تک، یہ حتماً صحیح نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر کہا ہے، یہ کہا گیا ہے لفظ، لیکن یہ غلط ہے. کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پیغمبر جس طرح سے پیغمبر نے پڑھا اس طرح سے پڑھنا چاہیے. کسی علاقے میں کچھ لوگ کسی طرح سے پڑھتے ہیں، ہمارے لیے معیار نہیں ہے، ظاہراً صحیح نہیں ہے. تو صاحب عروہ نے جو کہا ہے لوگوں نے حاشیہ لگایا کہ کوفوان ہی پڑھا جائے، فقط یہی صحیح ہے نماز میں. نہیں، دیکھے ان پہ اعتماد نہیں کر سکتے. جس طرح پیغمبر نے پڑھا ہے وہ صحیح ہے. کیسے پڑھا ہے؟ یہ جو آج ہمارے پاس ہے جو کہ مسلح کس طرح سے، کوئی نہیں کہتا کہ نہیں پڑھا ہے سر. وہ جو دوسرے قراءات کو بھی قبول کرتے اس کو بھی قبول کرتے. جو محققین کی فقہا کی ہے، مفید سے لے کے شیخ مفید سے لے کر آج تک اکثر کہ اس کے علاوہ پیغمبر نہیں پڑھا ہے. سر کچھ علماء نے جو آپ نے شعر ہر ایک کے 2 الگ الگ دلیل نہیں ہے میرے پاس کہ پیغمبر نے اس طرح بھی پڑھا ہو. یہ جو روایات اہل بیت علیہ السلام سے ایک جگہ پہ آئے، ہم اسی روایت کے لحاظ سے کیا امیر المومنین ہمیشہ قرآن کے نازل ہونے کے وقت پیغمبر کے پاس رہتے، ہمیشہ تھے. تو انہوں نے قرآن بھی لکھا، جبرائیل نے جو کہا، شان نزول کو بھی لکھتے تھے اور تفسیر کو بھی اور تعویل کو بھی، چاروں چیزوں کو لکھتے تھے. یہ وہ چیز
اس کے اندر لوگوں نے آ کر کام کیا اور قبول نہیں کیا امیر المومنین سے. صاحب عروہ نے کہا ہے 4 طرح سے پڑھ سکتے ہیں، بعض دوسروں نے بھی کہا ہے، لیکن ظاہراً صحیح نہیں. میرا نظریہ بھی ہے کہ صحیح نہیں، صرف ایک طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. جس طرح قرآن میں اس وقت ہے کفوعن، کاف کے اوپر بھی ضمہ ہے پیش ہے، اور فے کے اوپر بھی ضمہ ہے پیش ہے، اور واو ہے حمزہ نہیں ہے. کفوعن احد. السؤال الاختلافات في المصاحف في الكتابة هل هذا يدل على التحريف أو لا؟ نہیں الجواب صحیح نہیں ہے. لا يدل على التحريف لأن نماز میں المكتوب هو اگر انسان ما قرأه جائز نہیں کہ اس طرح سے، رسول الله صلى الله عليه اگر وسلم جاہل ہے عليه وآله نہیں جانتا حکم کو اور اسی طرح پڑھ دیتا ہے تو اس علاقے کی لہجے کی وجہ سے الآيات والروايات تو اس کی نماز صحیح ہے، لیکن أما الكيفية ترتیل میں اشکال نہیں ہے. أمير المؤمنين عليه السلام فلا نعلم بتلك ورتل القرآن ترتیلا، ہر حدیث میں ہے هي حكاية عن الألفاظ یعنی وقف کے وقت رکے صلى الله اور وصل کے وقت وصل کرے، یہ ہے ترتیب. وقد تتطور كيفية الكتابة في طول الأزمان والعمدة اللي ثبت عدم التحريف فيها هو القراءة. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مومنین کے لیے دنیا کی تلخی سختیاں آخرت کی شیرینی ہے. جتنی دنیا میں سختیاں ہوگی آخرت میں اتنی ہی آسانی ہوگی. یہ انبیاء، اولیاء، یہ 14 معصومین خود علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پریشان تھے، اپنے گھر سے لے کر باہر تک پریشان تھے، اصحاب کی وجہ سے، دشمنوں سے، کفار سے، منافق، ہر ایک میں سے پریشان تھے، گرفتار تھے. نعم إذا كانت الكلاب في الشارع هاجمت على اشکال نہیں ہے، إنسان أو ما شابه فهنا نہ ترک اولا نہیں ہے، یہ بحث ہے. مباشرة غير عاقل 14 معصومین صلوات والسلام تكون الدية مسلم ہے، صح یقینی ہے کہ حتی ترک اولا بھی نہیں کیا ہے اور نہ ہوا ہے. دخل البستان وقد جعل هذه الكلاب للحفظ کہ اگر روایت میں کوئی سی مکروہ کو انجام کسی اہم مزاحم کی وجہ سے انجام دیا کہ اس مورد میں مقدم کیا کسی چیز کو. کبھی کبھی حرام جائز ہو جاتا ہے کسی کو، کبھی کبھی حرام واجب ہو جاتا ہے. جھوٹ بولنا حرام نہیں ہے، کیا حرام ہے، لیکن اگر یہ کہیں جائز ہو جاتا ہے، جھوٹ اصلاح کا مثلا جھوٹ، مصلحت کا کس جھوٹ جائز نہیں، مثلا مصلحت میں انسان کے جھوٹ بولنا نہیں، وہ جائز نہیں. لیکن تو مومن آپس میں اختلاف ہے، میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہے، یہ ماں باپ کا آپس میں بچوں کا جھگڑا ہے، تو ہم جھوٹ بولیں. کوئی انسان آئے اس آپس میں ختم کرنے کے لیے جھوٹ بول، کیوں اس کو برا کہتے ہو تو تمہاری مدح کرتا ہے. روایت میں کہ یہ جھوٹ جو بولتا ہے اس کے نام عمل میں جھوٹ نہیں سچ لکھا جائے، اور اگر سچ کہا اور دو میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو خدا اس کو جھوٹا لکھے گا، بھلے اسے سچ بولا تھا، لیکن چونکہ اس کی وجہ سے جھگڑا ہوا، اختلاف. کبھی کبھی حرام جائز ہو جاتا ہے، کبھی کبھی جائز حرام ہو جاتا ہے. تو یہ ابتلاءات، مصیبتیں جو دنیا کی ہیں، نہیں صحیح نہیں ہے. نہیں، وہ چیز جو آج قرآن میں ہمارے پاس ہے بس وہی قرأت صحیح ہے، وہی. یہ لہن نہیں ہے. لہن کا مطلب ہے غیر المغضوب یا غیر المغضوبی، یہ دونوں لہن ہیں. یا لہن کا مطلب کسرہ، زیر، زبر. مالک یوم الدین کہتا ہے یا یوم الدین کہتا ہے. یہ یعنی حرکت جو زبان سے ہوگی ضمے اور کسرے کی، وہ کفوان کو کفوان کرتے، یہ لہن نہیں، یہ قراءت ہے.
لہ یوم کہے یا یوم کہے؟ ہم یوم نہیں یوم کہتے ہیں عرب. عرب جب کہے گا صلوات پڑھے کہے گا صلی علی محمد وعلی محمد، یہ لہن ہے. صلی علی محمد. عرب نہیں کہتا اللہم صلی علی وعلی محمد، یہ لہن ہے. اس طرح پڑھنا بھی اشکال نہیں، جو اس طرح جو عرب نہیں ہے وہ اس طرح کہہ سکتے. یہ لہن کی جو بات ہے یہ لہن ہے. وہ دوسری چیز ہے قرات الگ چیز ہے، لہن الگ چیز ہے. لہن میں اشکال نہیں ہے، قراءت اختلاف میں نہیں ہونی چاہیے. جیسے داؤد، جیسے دو واو کے ساتھ یا ایک واو کے ساتھ. اگر تمام کتابت قرآن ایک جیسی ہے تو وہاں جائز نہیں کسی اور کتابت پہ لکھنا. لیکن جہاں کتابت قرآن مختلف ہے کہ بعض قرآن میں حمزہ کے ساتھ لمبا ہے، بڑے حمزہ کے ساتھ لکھا ہے، بعض چھوٹے حمزے کے ساتھ، بعض قرآن، وہاں اشکال نہیں ہے، کیونکہ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم ویسے ہی لکھیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. نہیں، لیکن قراءت اس کی الگ نہیں ہونی چاہیے. کہ ہمیں نہیں معلوم، جیسے قالو واو جب میں یہ الف لیکن پڑھا نہیں جاتا. واو جو غیر جمع والا ہے اس میں الف نہیں رکھے، تو بعض کتابت میں مثلا خود خط فلاں خط فلاں کہ واو جو جمع نہیں ہے الف ہے، اور جو واو کی جو جمع ہے الف نہیں لکھا. تو یہ اختلاف کتابت ہے، کہ دلیل نہیں کہ ایسے لکھیں یا ویسے، دونوں طرح سے لکھا گیا ہے. اور معتبر دلیل نہیں کہ یہی اسی طرح سے لکھو یا اس طرح سے نہ لکھو. تو وہاں پر مختلف قرآن میں مختلف طرح سے لکھا گیا ہے، لکھنے میں اگر قرآت پہ فرق نہ پڑا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں تمام خط قرآن میں ایک ہی جیسا لکھا گیا تو قاعدہ یہی ہے کہ جائز نہیں ہم اس کو بدلیں. فرض کریں جاءکم میں سب نے الف سے لکھا ہے، اب کوئی جاءکم حمزے سے لکھ دے چھوٹے بغیر الف کے، تو قاعدہ یہ کہ بھی جائز نہیں ہے کام. جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے خطبے میں اور باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے احیاناً مثلا جہاں پہ یہ جملہ آیا ہے کہ ذکر فیہا، تو ہمیں نہیں معلوم، ہم تک نہیں پہنچی ہیں یہ چیزیں. یہ تحریف الخط ہے، اس میں اشکال نہیں ہے، کیونکہ نبی نے نہیں لکھا ہے، دوسروں نے. پیغمبر جانتے تھے لکھنا لیکن نہیں لکھتے تھے، جانتے تھے پڑھنا لیکن نہیں پڑھتے. لیکن وہ قرآن جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے تو امیر المومنین نے حمزہ کے سائے حمزے طول الف کے ساتھ لکھا ہے یا حمزے سے لکھا ہے، ہمارے تک نہیں، ہم تک نہیں پہنچا، کیونکہ اس وقت نقطہ نہیں تھا کتابت میں. نقطہ جب نہیں معلوم تو کوئی حرج نہیں، لیکن اصل قراءت ہے، قراءت میں اختلاف نہیں آنا چاہیے. جاءکم حمزہ کے ساتھ لکھیں یا الف کے ساتھ لکھیں تو دونوں طرح سے لکھا جا سکتا ہے، معنی نہیں بدلیں گے اس کے. یہ کتابت کا فرق ہے.
اگر کوئی شخص اس پہ سڑک پہ رکھ دیا، مثال کے طور پر کوئی حیوان آ کر کسی کو قتل کر دے کسی کے گھر میں، یا اس حیوان کو رکھا ہے حفاظت کے لیے، اور اگر کوئی چور آئے وہ اس کو مار دے، حیوان- اس کا دم جو ہے وہ حدر ہے، اس کے اوپر کوئی دیت نہیں ہے۔ دیکھیں، کبھی کبھی جان بوجھ کے کوئی قتل کرتا، کبھی شبہ عمد ہے، کبھی خطا ہے، کبھی قتل نہیں ہے۔ مثلا ایک انسان گاڑی چلا رہا ہے، اس ایک دم سے کوئی کود گیا اس گاڑی کے آگے، سؤال: هل تشمل روايات من بلغ من رأى الإمام في اور أرض اس گاڑی الحج سے أم لا؟ بلوک اور المراد خطا من نہیں ہے، وہ بلغ مر گیا تو یہ قاتل، اس میں دیت بھی ليس نہیں ہے۔ بلغ. المراد من بلغ هو ایک دفعہ البالغ قتل کرتا ہے، السن خطا أن يستمع إلى قتل الإمام کیا، صلى یعنی الله خطا عليه سے کیا، وسلم مطلب في کسی اور صلاة قتل کرنا تھا، اس کو قتل کر، اور دوسروں نے لکھا ہے۔ لیکن ایک دفعہ ہے کہ انسان عرف اسے قاتل منسوب کیا جائے قتل کو اس کی طرف، یہاں پر گاڑی کو السؤال: نہیں الرواية اس التي طرح، فيها من رآني فقد اپنی رآني گاڑی سے هل جا رہا ہے، تشمل راستے پہ چل رہا ہے اپنے هل اپنے انطبق معتدل طریقے سے، هذه الرواية؟ ایک دم سے کوئی کود جائے اس کی گاڑی ذهب اور اس کو گاڑی کچل دے، علماء من عرف بھی اس کو قاتل نہیں، المجلسي وأيضا الميرزا یا القومي قتل خطا کہے، الذي نہیں، بحث کوئی نہیں في کہتا اس كتاب کو۔ القوانين ذكر هذه الرواية وبحث فيها. ہاں یہ قتل۔ إنه ذكروا بعض التوجيهات لهذه الرواية بالنسبة إلى الشخص غير اب ایک المعصوم دفعہ ہے کہ انسان فقال کسی النبي صلى الله حیوان عليه کو یا وسلم چڑیا کو تصور گولی أن مارے اور وہ يكون انسان کو لگ جائے، تو یہ قتل فعل خطا ہے، النبي کیونکہ ہدف فقال قتل تھا، تصور بولو أن حیوان کا يكون تھا، انسان قتل هو گیا، یہ قتل خطا ہے۔ له اعتبار كما أنه إذا رأى في الحلم والده وہ الميت بأنه جاء إلى البيت کفارہ یہاں پر فشاف هذا یا فإنه قاتل نہیں ہے، تو کفارہ نہیں ہے اس کے لیے، فلذلك كما یہ نقله قاتل نہیں ہے جس الميرزا سے في ایکسیڈنٹ ہوا ہے، القوانين ہاں أنه جس سے من خطا ہے اس کے لیے ہے۔ رآنا، أي أنه إذا رآنا اصولی مسئلہ، فهو اولا يتصور تو أن یہ اصولی هذا بس ہے، يكون ويحصل. تسامح اور ان سب کو فهذا الذي اصولی مسئلہ، وہ مسئلہ رأى النبي في کہ المنام تمام هو فقہ میں جاری ہو، يتصور أنه رأى النبي ولم يصدق بالنسبة إليه أنه في الحقيقة رأى النبي صلى الله عليه وآله. کہ جس تک آپ کا عمل کا سب پہنچے وہ آپ کو ملے گا۔ مثلا قاعدہ تسامح یہ ہے، چاہے وہ حج میں ہو، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے وہ روزے میں ہو، یہ اصولی قاعدہ ہے، اصول کا قاعدہ ہے، کیونکہ پورے فقہ میں اس کے مصداق موجود ہے، لہذا من یہ رأى اصول کا قاعدہ شخصا مؤمنا ہے۔ دیکھیے، ربانيا ایک آپ ويتصور أن هذا قاعدہ ہے، الشيء قانون ہے، يريد فراغ، الله هو یہ اصولی بس ہے، الإمام. کہ تمام اعمال سے فراغ، لما کوئی فرق كان نہیں پڑتا۔ ينتفي لهذا ایک الاحتمال، دفعہ ہم کہتے ہیں قاعدہ وعلى كل حال لا يمكن الأخذ نماز سے خاص ہے، بالرواية من هذه الجهة، بأن يتمسك بما رآه في النوم وليس حجية في هذا الباب. علم اصول اور فقہ جو روایات پہ تو نہیں آیا ہے، الروايات التي وردت ليس حضرت نے کہا لها ہمارے سند پاس اصول اور ضوابط ہے، تم اس کی فروع بناؤ۔ فيستفاد من هذه الروايات علماء نے ان دونوں کو الگ الگ کیا ہے، وہ قواعد جو تمام فقہ میں استعمال ہوتے ہیں اس کو الگ کر کے علم اصول بنایا، یہ تمام فقہ میں استعمال، لہذا اصول میں بھی اس قاعدے کو لکھتے ہیں۔ وقد ورد في التعليل في ذيل هذه الرواية فإن الشيطان لا يتمثل. مسئلہ اصولی کا معیار کیا ہے؟ المراد أن الشيطان معیار کا ہے کہ يتمثل صرف خاص عبادت سے نہیں ہے، صرف نماز سے نہیں مخصوص ہے، یہ قاعدہ ہر جگہ چلے گا۔ وقد تجدون البحث بالتفصيل في كتاب القوانين في أواخر المجلد الأول من كتاب الميرزا القمي، وأيضا في بعض كتب العلامة المجلسي. السؤال: هل التوبة توجب بالکل یہی بات ہے، وانتفاء فقہی مسئلہ نہیں صرف کہ صرف فقہ سے مخصوص ہے، اس خاص باب سے مخصوص ہے، اصولی تمام فقہ میں استعمال ہوگا۔ وغير ثابت أنه جميع الآثار الوضعية للذنب هل تنتفي بالتوبة أو لا، هذا غير معلوم. نعم
بلغ کا مطلب ہوتا ہے حس، خواب بلغہ کے حکم میں نہیں آتا. وہ روایت، اس روایت کی بحث پہ میں نے دیکھا نہیں ہے اس بحث کہ علامہ مجلسی، علامہ اور دیگر کہاں، میں نے دیکھا نہیں کہاں، لیکن میں نے علمی اگر ہم دیکھیں، علمی بحث کریں اگر، مرزا قمی نے قوانین کی آخری جلد میں بیان کیا ہے، یعنی پہلی جلد کے آخر، جو پرانی جلدیں اس میں، کہ بس جس رعانا، وہ شخص، یہ شخص جب اگر اپنے خواب میں شخص سے معصوم کو دیکھے تو وہ حجت ہے، لیکن اگر غیر معصوم دیکھے اپنے خواب، کیونکہ اس تصور کر رہا ہے لیکن اسے نہیں معلوم کہ نبی ہے، ہو سکتا ہو غیر نبی، اور وہ تصور کر رہا ہے کیونکہ خواب میں سوچ رہا ہے کہ یہ نبی ہے. مثلا خواب میں باپ کو دیکھتا ہے جو مر چکا ہے، اپنے باپ کو گھر میں دیکھتا ہے، آتے ہیں بات کرتے ہیں، یہ خواب میں دیکھ رہا ہے. مرزا قمی اور رضوان اللہ علیہ قانون میں جو یہاں تک لکھ، ہمیں جو دیکھے، اگر اپنے خواب میں نبی کو دیکھے، تصور کرتا ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ رعنا سے مراد ہمیں دیکھنا ہے. جی وہ صحیح ہے، شیطان نہیں بن سکتا نبی کی شکل یا ائمہ کی شکل. بالس کی بات تشبہ نہیں کر سکتے. مثلا ایک مومن کو خواب میں دکھائے، میرے ذہن میں آئے کہ پیغمبر، جو کیوں پیغمبر، شیطان تو نہیں آ سکتا، مومن کو دیکھ سکتے. من رعانا کی دلیل نہیں ہے. اگر ہمیں واقعاً دیکھے، اور میں دیکھوں کہ اس طرح کی جتنی روایت اس میں کی سند نہیں ہے، حکم شرعی نہیں مرتب ہو پائے. اچھا تعلیل ہے کہ شیطان ہماری تمثیل نہیں بن سکتا، ائمہ کی تشبہ نہیں کر سکتا، سب کی تشبہ کر سکتا ہے لیکن ائمہ کی شکل میں اختیار کر کے نہیں آ سکتا شیطان. مرزا قمی کہاں پہ ہے؟ علامہ مجلسی لکھا ہے مرزا میں، مرزا قمی نے قوانین میں لکھا ہے کہ ائمہ نے کہا ہے کہ ہمیں جو دیکھے اس نے ہمیں کو دیکھا، لیکن حکم شرعی نہیں مرتب ہو سکتا. توبہ واقعاً تمام آثار وضعی کو ختم کر دیتی ہے یا صرف گناہ کو ختم کرتی ہے، ایک بہت تفصیل ہے. مقرر فقہا نے روایات میں بھی اس کو تو بیان ہوا ہے. یہ اقتضائیات ہے، اکثر بحثوں میں ہم نے اس کو، یہ علت تام نہیں ہے، مقتضی ہے. حسنات ثواب کہ سیئات کو، برائیوں کو ختم کر دے. قرآن میں ہے کہ انسان نے غلط کہا ہے، خدا اس کو سچ لکھ دیتا ہے کہ وہ حسنہ ہے، نیکی ہے. میں نے ایک مثال دی کہ محبت کرانے میں، دوستی کرانے میں جھوٹ بولے تو خدا اس کو سچ لکھتا ہے، سچ کا ثواب. تاکہ لوگوں میں محبت ہو جائے، جھوٹ بولتا ہے تو اس کو خدا جو ہے سچ کا ثواب دیتا ہے. تو خدا یہ کر سکتا ہے. تو یہ ہے روایات. نعم، انه ورد في بعض الروايات انه اذا شرب والعياذ بالله الشخص المسكر فهذا يؤثر على قلبه، فهل التوبة من هذا الذنب يمحي ذلك الأثر؟ هذا غير ثابت وغير معلوم، وإنما يغفر له الذنب ويمحى عن صحيفة أعماله.
ورد في بعض المنقولات أنه لما كان نبي میرے ذہن میں ہے کہ ان کا يقرأ الزبور مثلا الجبال والطيور اگر کوئی نعوذ باللہ حسن شراب پڑھتا ہے أنه هذا وارد في کہ اس کے قلب پر اثر پڑے گا. القرآن. اگر توبہ کر لیا کیا وہ قلب کے اوپر دل کے اوپر جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے؟ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. إلى بعض الأماكن وبعض القبب سیئہ کا مطلب ہے برائی، يتلفظ نقصان. هذه القبة فإن الصوت يعود، وقد يسمون هذا الشيء بالصدى وهو رجوع الصوت. السؤال: هل يجوز قراءة القرآن وبجعل ذلك بالصدى؟ الجواب أنه لا إشكال في ذلك. جناب داؤد کے لیے ہے یہ. بلا شک اس قرآن میں آیا ہے کہ جناب داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے تھے، جس طرح پڑھتے تھے اس طرح، جیسے بعض جگہ جیسے اس طرح قبے کے نیچے جائے، جیسے اللہ کہے تو اس کی آواز جو ہے ایکو ہوتی ہے. اس کو صدا کہتے ہیں عربی میں، ایک چیز کو کہتا ہے اور اسی طرح ایکو کہتے ہیں جیسے. اشکال نہیں ہے اس میں اگر ایکو کے ساتھ پڑھیں. قمر التم إلى مسرار ذاب محبوك من الانتظار يا قمر التم إلى مسرار ذاب محبوك من الانتظار يا قمر التم إلى مسرار ذاب محبوك من الانتظار لنا قلوب لك مشتاقة كالنبت إذ يشتاق صوب القطار فيا قريبا شبنا هجره والهجر صعب من قريب المزار فيا قريبا شفنا هجره والهجر صعب من قريب المزار قريبا شبنا هجره صعب من قريب المزار فيا قريبا شفنا